محترم ناظرین کرام، انگریزی کہاوت ہے کہ دنیا زراعت سے نہیں بلکہ کہانیوں سے بنی ہے، اور اگر دنیا سے کہانیاں نکال دی جائے تو روبوٹس اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اور یہ کہانی ہے زیرو سے لے کر 200 ارب ڈالر تک کی کہانی۔ جی ہاں، اس وقت دنیا کے سب سے امیر ترین انسان کی کہانی۔ لیکن یہ اس کی خاص بات نہیں ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں کم عرصے میں وہ کام کر دکھایا ہے جس کی دنیا کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ 1971 کو ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہونے والا بچہ اور اس کی کہانی شروع ہوتی ہے 1989 سے، جب 17 سال کا نوجوان اپنا گھر بار چھوڑ کر کینیڈا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہاں وہ 2 سال پڑھائی کرنے کے بعد امریکی ریاست پینسلوینیا میں آتا ہے۔ یہاں اپنے بیچلر ڈگری حاصل کرتا ہے اور پھر کیلیفورنیا کے اسٹینفورڈ یونیورسٹی جاتا ہے، لیکن 2 دن بعد اپنی پڑھائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ 1995 کی بات ہے، جب امریکہ میں انٹرنیٹ کمرشل طور پر استعمال کرنا شروع کیا گیا۔ اس نوجوان نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اس کمپنی کا نام تھا زیپ2، اور یہ اس وقت کا گوگل میپ تھا۔ یہ کامیاب ہوئی اور آخرکار کومپینگ کمپنی نے اس نوجوان کے اس آئیڈیا کو $300 ملین میں خرید لیا۔ اس نے 1999 میں X.com نام کی ایک ویب سائٹ شروع کی۔ اس نئے سروس کے ذریعے لوگ آن لائن یا ای میل کے ذریعے ایک دوسرے کو پیمنٹ کر سکتے تھے۔ آگے چل کر یہ کمپنی پے پال بن جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پے پال سے لوگ اس وقت کتنا فائدہ اٹھا رہی ہیں؟ 2002 میں پے پال کو اس نے $1.5 ارب میں خریدا، اور اس بار اس کے کھاتے میں $165 ملین آیا۔ اس نے اپنے حصے کا رقم اپنے دونوں آئیڈیاز میں انویسٹ کیا۔ یہ دونوں آئیڈیاز ایسے تھے جن پر لوگ انویسٹ کرنے سے گھبراتے تھے۔ ایلان مسک، جس کا پہلا آئیڈیا تھا اسپیس ایکس نام کی ایک پرائیویٹ کمپنی جو زمین سے مریخ تک کا سفر کو حقیقت میں بدلنا چاہتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کام 3 ادارے کرتے تھے: امریکی حکومت، رشین حکومت اور چائنیز حکومت۔ اسپیس ایکس کے ابتدائی راکٹ لانچ مکمل طور پر ناکام ہو چکے تھے، اور جب اس کا چوتھا تجربہ کامیاب ہوا تو امریکی حکومت نے اپنے ناسا کے مشن بھیجنے کا کام اس کمپنی کو دے دی۔ اس کا دوسرا آئیڈیا تھا ٹیسلا موٹرز کمپنی، جو مکمل طور پر بجلی سے چلنے والی گاڑی اور ٹرک بناتی ہے۔ بغیر انجن اور بغیر ٹرانسمیشن سے چلنے والی ان گاڑیوں نے پیٹرول سے چلنے والی گاڑیوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ایلان مسک کی زندگی کے بارے میں پڑھ کر یقین نہیں ہوتا کہ اتنے کم عرصے میں اتنے سارے کام کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن 5 بیٹوں کا باپ دنیا کو یہی پیغام دیتا ہے کہ اگر انسان کسی چیز کے بارے میں ٹھان لے تو پھر نتیجے کی پرواہ کیے بغیر ہر چیز ممکن ہے۔ نیو یارک میں ایک ایسی جگہ ہے جس کو لوگ لٹل پاکستان کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد رہائش پذیر ہیں، جس میں عارضی اور مستقل طور پر سکونت پذیر پاکستانی شامل ہیں۔ یہاں دکانوں پر اویزا بورڈ بھی اردو میں ہوتے ہیں۔ امریکہ کے اندر ایک ایسی قوم آباد ہے جو قدیم روایات اور مذہبی اقدار پر صدیوں سے اس طرح کاربن ہیں۔ یہ لوگ 1683 میں یہاں آ کر آباد ہوئے اور آج اس جگہ کو جرمن ٹاؤن کہتے ہیں۔ یہ لوگ بغیر پیٹرول اور گیس کے بگیے استعمال کرتے ہیں، گھوڑا گاڑی پر سفر کرتے ہیں، بجلی اور گیس اور اس کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کرتے، گوبر کی کھاد استعمال کرتے ہیں۔ تمام قبیلے کے لیے نصاب ایک جیسا ہے۔ مذہبی لحاظ سے یہ لوگ کرسچن ہیں اور ان کی آبادی 2.5 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ زیادہ تر پنسلوینیا میں رہتے ہیں۔ اس قبیلے کی لڑکیاں خوبصورت اور معصوم سی لگتی ہے اور مرد لمبی داڑھی رکھتی ہے۔ اس قبیلے کا نام امیش ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس قبیلے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اوسطاً گھرانے میں 13 بچے ہوتے ہیں۔ امریکہ جہاں چند سکے لے کر آنے والا اسٹوڈنٹ $200 ارب کا مالک، اور میں بتاؤں گا اس کنٹری کا وہ اینگل جو ہو سکتا ہے آپ کے پرسنالٹی کے مطابق نہ ہو۔ کیا ہے اس ملک میں کہ ایک افریقی مسلمان کا بیٹا صدر بن جاتا ہے؟ ان کے سوچنے کا انداز اتنا کیوں الگ ہے کہ ان کا معاشرہ ایک انڈین ہندو عورت کو ملک کا نائب صدر بنا دیتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں بجلی کا بٹن نیچے کی طرف آن ہوتی ہے، لیکن امریکہ میں اوپر کی طرف آن ہوتی ہے؟
کیونکہ وہ لوگ اپنی سوچ کو تیزتر استعمال کرتے ہوئے مخالف سمت میں ترقی کے حامی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں کس علاقے کو مینی پاکستان اور کس علاقے کو مینی انڈیا کہتے ہیں؟ پوری دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ سب سے زیادہ فنڈ دیتا ہے۔ امریکی اداکارہ لیڈی گاگا کے 2 پالتو کتے اغوا ہو گئے۔ اس نے اطلاع دینے والے کو $5 لاکھ کا انعام دینے کا اعلان کیا۔ چند گھنٹے بعد پولیس نے دونوں کتے ڈھونڈ نکالے ان کے حوالے کیے۔ ورلڈ ریچسٹ مین ہو یا ہالی ووڈ مووی، ایپل ہو یا بیٹ کوائن، ترقی یافتہ اقوام کا نام ہو تو امریکہ ہی چھایا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکی ثقافت کا ایک اہم جز امریکی خواب ہے، جس کے مطابق اپنے معاشی حیثیت سے قطع نظر سخت محنت، ہمت اور لگن سے اپنے آپ کو زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کا کوئی آفیشیل لینگویج نہیں ہے؟ ہاں، سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان انگلش ضرور ہے۔ دوسری بڑی لینگویج اسپینش ہے جو 14% لوگ بولتے ہیں، اور تیسری سب سے بولی جانے والی زبان چائنیز ہے۔ امریکن اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ انہوں نے ڈی این اے میں بھی رد و بدل کیا ہے۔ مثلاً کوئی بھی اپنے بچے کی آنکھوں کا کلر، ہائٹ اور سکن کو بھی مرضی سے سلیکٹ کر سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گوگل میں ہر سال 30 لاکھ نوکریوں کی درخواستیں آتی ہیں؟ نیو یارک میں گاڑی کا ہارن بجانا قانون جرم ہے۔ امریکہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے کیپٹل کا نام واشنگٹن ڈی سی ہے۔ اس کے شمال میں کینیڈا، جنوب میں میکسیکو، مشرق میں بحری اوقیانوس اور مغرب میں بحری کاہل واقع ہیں۔ اس کا کل رقبہ 98,33,517 مربع کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے۔ امریکہ میں مسجد بنتی کیسی ہے؟ اس کا عنصر ہے جیسے پاکستان میں بنتی ہے ویسے نہیں بنتی۔ مسجد تو بنانے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس کے انتظامیہ سے اجازت کے بعد، اور اجازت لینا بہت مشکل کام ہے، اور اس کا آسان ترین حل لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ بند پڑے چرچ کو خرید کر اس کو اسلامی سینٹر میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی انگریزی کہاوت ہے، جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے اسے رستے نظر آتے ہیں، اور جسے کچھ نہیں کرنا ہوتا اسے بہانے نظر آتے ہیں۔ لیکن دوستو، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ زمین پر 100 سال کے بعد طاقت کا توازن بدلتا ہے۔ 1920 سے لے کر 2020 تک بلا کسی شک کے امریکہ کے عروج کی صدی تھی، جس میں امریکن نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ لیکن آپ اس کے مخالفین آنے والے وقت کو امریکہ کے زوال کا اشارہ بتا رہے ہیں، لیکن یہ واقعی ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ امریکہ میں ہر 9 سیکنڈ بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہر 10 سیکنڈ بعد ایک بندے کی موت واقع ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ آبادی والی اسٹیٹ کیلیفورنیا ہے اور گنجان آبادی کے لحاظ سے ڈسٹرکٹ آف کولمبیا ہے، جبکہ سٹی کے لحاظ سے نیو یارک سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ اس کے بعد لاس اینجلس بڑا سٹی ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں ویٹر، چوکیدار اور جمعدار کے طور پر کام کرنا، اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ امریکہ میں ہر سال $43 ارب کے کھانے کے قابل اشیاء یعنی فوڈ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ گوگل اپنے ہیڈ کوارٹر کے گھاس کٹوانے کے لیے بکریوں کو کرائے پر لے آتے ہیں، کیونکہ اس طریقے سے ان کو گھاس بھی قدرتی طریقے سے کٹ جاتی ہے اور ساتھ زمین کو قدرتی کھاد مل جاتی ہے۔ مائیکروسافٹ کے ہیڈ کوارٹر میں دنیا کا خاموش ترین کمرہ ہے، جہاں سر گھمانے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ امریکیوں کو براہ راست انکار پسند نہیں، وہ کہیں گے کہ آپ کی تجویز پر غور کریں گے، لیکن آپ ان کے زبان سے نو نہیں سنیں گے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر 8واں امریکی میک ڈونلڈ میں کام کر چکا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا جی ڈی پی، دنیا کا سب سے بڑا عوامی مقروض، پولیس افسران کی سب سے بڑی تعداد اور سب سے زیادہ واردات یہ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں ہوتے ہیں۔ امریکہ جتنا بڑا ملک ہے، اتنی ہی بڑا ٹورسٹ پلیسز ہے۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں 76.3 ملین افراد ہر سال سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ امریکہ اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ امریکی اپنے زیادہ تر انفراسٹرکچر کو خود کنٹرول کرتے ہیں۔ خصوصاً فزیالوجی اور میڈیسن میں امریکیوں نے بہت سارے نوبل ایوارڈ لیے ہوئے ہیں۔ ہوا بازی اور خلا کے لیے ناسا کا کردار انتہائی اہم ہے۔ امریکہ میں 5,000 سے زیادہ ایئر فورس، 100 کے قریب ایئر کمپنیاں اور ان کے 7,500 سے زیادہ ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ہے۔
دنیا کے 17 مصروف ترین ایئرپورٹ امریکہ میں ہے اور ان کے ذریعے سالانہ 890 ملین افراد سفر کرتے ہیں۔ ملک کے ذرائع نقل و حمل کے لیے اس ریل کی ہڈی کا کردار ہائی ویز ادا کرتے ہیں۔ امریکہ کا ریلوے نظام دنیا کا سب سے بڑا نظام ہے۔ دنیا کا سب سے بڑی بندرگاہیں لاس اینجلس، نیو یارک اور نیو جرسی کی بندرگاہیں ہیں۔ دنیا کے مصروف ترین بندرگاہوں میں شامل ہے۔ ملک میں سپورٹس تفریح کا ذریعہ ہے اور ہائی اسکول کے سطح پر فٹ بال، بیس بال اور باسکٹ بال کو امریکی لوگ پسند کرتے ہیں۔ پروفیشنل سپورٹ کو امریکہ میں ایک بہت بڑا کاروبار سمجھا جاتا ہے اور کھلاڑیوں کو معاوضہ بھی سب سے زیادہ امریکہ میں ہی دیا جاتا ہے۔ یہ تھی امریکہ کے بارے میں چند مفید معلومات جو ہم نے آپ کے گزارش کیے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل ایگل مالا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بل والے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔